اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کے ایک بڑے کامیاب حربہ اور اس کی چال سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس کا تجربہ جتنی شدت سے اس دور میں ہم کر رہے ہیں نا، پہلے کبھی نہیں ہوا، جس کو میڈیا، صحافت کہتے ہیں، ذرائع اطلاعات، ان کے بارے میں شیطان ان سے بڑا کام لیتا، جھوٹی خبریں پھیلا دیتا، اس کے نتیجہ میں ملک اور امتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ہی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، ان کے سردار جو تھے حارث ابن ضرار خزائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نبی مان لیا، میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، نمازیں پڑھیں گی۔ تو آپ نے فرمایا تم جا کر زکوٰۃ قبیلے کی جمع کرو، میرا نمائندہ آئے گا تو زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے گا۔ تو ولید بن عقبہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ہی تھے، مگر بہت بعد میں ایمان لائے تھے، ان کو رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا کہ زکوٰۃ لے آؤ، مگر وہ اس قبیلے تک نہیں پہنچے، راستے سے واپس آ گئے، اور یہ خبر نبی علیہ السلام کو دی کہ وہ دین سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے وہ قتل کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لشکر تیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ، اگر یہی صورتحال ہے تو ان سے جنگ لڑو پہ۔ یہ جب لشکر نکلا تو وہ حضرت حارث جو تھے سردار اس قبیلہ کے، وہ بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آئے کہ ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، انتظار میں ہے کہ حضور کا آئے نمائندہ، تو وہ زکوٰۃ لے جائے، کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ خود ہی قسمت اچھی تھی، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب اسلامی لشکر انہیں ملا تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہاری طرف ہی جا رہا ہے، تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضور کے قاصد کو قتل کرنے لگے تھے، اس لیے ہم جا رہے ہیں، تمہارا یا پانچا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو زکوٰۃ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو دیکھا تک نہیں اس کو، ہمارے پاس آیا ہی۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت اتری، نبی علیہ السلام کا زمانہ، ایک صحابی کہلانے والا آدمی، اس نے غلط اطلاع دی، پورا قبیلہ مارا جاتا اگر تحقیق نہ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا کہ یہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے ان پر اعتبار نہ کرو، برباد ہو جاؤ۔ اب اس دور میں سارے ہمارے ذرائع جناح اطلاعات کے وہ یہودیوں کے قبضہ میں، کفار اس پر چھائے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے میں ان کے ہاتھ میں بکے ہوئے وہی بکتے ہیں جو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانہ میں بالکل چوکنے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کافروں کی دی ہوئی اطلاعوں کو نہ مانو ورنہ برباد ہو جاؤ۔ سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم کو اپنا ایسا نظام قائم کریں جو خود ہمارا نیوز چینل ہو، مسلمان تحقیق کریں اور خبریں نہیں ہمارے پاس میں، جو وہ کہہ دیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، اس سے ہمارے اپنے اندر دشمنیاں وہ پیدا کر دیتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔